بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومرشدنا وسيدنا وهادينا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سواء. ارشاد رب العزت ہے کیا علم والے بے علموں کے برابر گردانے جائیں گے؟ ذہن انسانی کو پروردگار نے جھنجھوڑ کے یہ سوال کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ذی ہوش اس بارے میں ایک ہی رائے رکھتا ہے کہ نہیں، علم والے بے علموں کے برابر نہیں گردانے جا سکتے۔ اللہ نے علم کو بڑی قدر و منزلت عطا کی ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو علم سے متعلق ہمارا اکثر سنا کرتے ہیں کہ علم کو کس قدر فوقیت ہے۔ مولا کائنات سے کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ 10 افراد آئے ہیں اور آپ سے ایک ہی سوال کریں گے اور آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہر ایک کا جواب الگ الگ دیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ علم افضل ہے یا مال؟ ایک نے پوچھا، مولا نے جواب دیا علم مال سے افضل ہے، اس لیے علم میراث انبیاء ہے اور مال میراث قارون و فرعون ہے۔ مختصراً ہر ایک یہ پوچھتا گیا کہ علم بہتر ہے کہ مال، اور مولا یہ جواب دے کہ علم بہتر ہے مال سے، اس کی توجیہ فرماتے چلے۔ 10 افراد کو مطمئن کرنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر ساری زندگی علی سے یہی سوال کیا جاتا رہے تو علی ہر سوال کے جواب میں یہی جواب عطا کرے گا اور اس کی توضیح بتائے گا۔ ضرور پڑھے محمد علیہ علم کی افضلیت اتنی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے زمین پر 2 طریقے وضع فرمائے۔ ایک ہے علم کسبی کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے، کسی معلم سے علم حاصل کرے، کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرے، کسی جامعہ میں جا کے تعلیم حاصل کرے اور وہ عالم کہلائے۔ لیکن دوسرا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ ہے علم وحبی، اور علم وحبی وہ ہے کہ جس میں کسی معلم کی ضرورت نہیں،
کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اسکول میں، کسی کلیے میں، کسی جامعہ میں کہیں جا کے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ علم غیبی اللہ راست عطا کرتا ہے، اور دنیا میں اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں موجود ہیں کہ وہ علم غیبی کس طرح عطا کرتا ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ کسی نوزائیدہ بچے کو کوئی یہ سکھاتا ہے کہ تو اپنی غذا کے لیے شیر مادر حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جانب کیوں بڑھتا ہے؟ کسی نے اسے سکھایا ہے؟ کہیں کوئی ٹریننگ کا کوئی اسکول کھلا ہے کہ نوزائیدہ بچہ ہو تو اسے لے جاؤ، پہلے یہ بتاؤ؟ نہیں، ادھر بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے اپنے علم غیبی سے اپنی غذا حاصل کر لی۔ مچھلی کا بچہ ابھی انڈے سے نکلا ہے، اب زوالوجی کے اسٹوڈنٹس مجھے کہیں ٹوک نہ دیں گے، انڈے کے بعد بہت ساری اور شکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اس شکل میں آیا فوراً اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو آپ اپنے بچے کو لے جا کے حوض میں ڈالنے کی کوشش کریں، ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ تو جس مچھلی کے بچے کو اللہ نے تیرنے کا علم دیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جو معترض ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ نے اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے، فطرت میں اس کی ودیت کر دی ہے کہ اسے تیرنا چاہیے، اس لیے اسے تیرنا اللہ نے سکھا دیا ہے، اسے تیرنا اللہ نے سکھا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ جتنی جس کی ضرورت ہے اتنا علم اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ مچھلی کے بچے کو تیرنے کے علم کی ضرورت ہے، اس لیے تیرنے کا علم عطا کیا گیا ہے۔ جسے کائنات کے علم کے اوپر محیط ہونا ہے اسے کائنات کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ علم غیبی کی مثالیں ہیں، اور جسے اللہ علم غیبی عطا کرتا ہے دنیا والے تلاش کرتے کرتے مر جاتے ہیں کہ بتائیں یہ علم حاصل کہاں سے کیا، یہ علم حاصل کہاں سے کیا۔ تو پھر جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ امی تھا۔ وہ نبی جسے اللہ نے مدینۃ العلم قرار دیا، جسے مدینۃ العلم قرار دیا، اس کے بارے میں یہ جسارت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں مکے میں ہر ایک کے سامنے رہے، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی جماعت میں جا کے پڑھا نہیں، کسی مدرسے میں گئے نہیں، کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی، پھر یہ اتنا علم کیسے حاصل ہوا؟ مطلب برابر اگر ان معترضین سے کوئی پوچھے کہ آدم کو علم کس نے دیا تھا، نوح کس مدرسے میں تعلیم پائے تھے، ابراہیم کہاں کس کلیے میں گئے تھے، موسیٰ نے کس جامعہ میں تعلیم حاصل کی تھی، کسی نبی کو اللہ نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے راست علم عطا کیا، اور جب راست علم عطا کر دیا تو وہ علم غیبی کے حامل ہو گئے، اور جب وہ علم غیبی کے حامل ہو گئے تو ان کی ہر بات نص کہلانے لگی، ہر بات نص کہلانے لگی، وہ بات کہ جسے ٹالا نہیں جا سکتا، جسے قدرت نے اس انداز سے عطا کر دیا ہے کہ ان کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ نص ہو جائے گی۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ معصوم کو اللہ جب علم غیبی عطا کر دیتا ہے تو وہ اپنے زبان کو نص سے متصل کر دیتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ دنیا کے لیے اتنا واجب ہو جاتا ہے کہ اس پر یقین کرے کہ وہ نص کی حیثیت رکھتا ہے، رسول کہیں یا وہ ائمہ اطہار کے جن کو اللہ نے علم غیبی عطا کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ ہمارے کئی ائمہ ایسے گزرے ہیں کہ جو 55 میں 12 امامت سنبھالنے کی مجبور ہوئے۔ ابھی 2 دن پہلے، چند دن پہلے امام محمد تقی علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، 10 برس کے سن میں، 9 برس کے سن میں امامت میں فائز ہوئے۔ امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے سن میں امامت میں فائز ہوئے۔ کوشش کی گئی، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو لوگوں سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔
یہ تعلیم پا رہے ہیں، قلعے میں بند کر دیا گیا، لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک عبید اللہ جنیدی ایک شخص ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے، اسے مقرر کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ ان کو پڑھا رہا ہے، امام نبی علیہ السلام کو پڑھا رہا ہے. عرصہ گزر گیا، چاہنے والے امام کے پاس نہیں جا سکتے، امام ان کے پاس نہیں آ سکتے. چند برس کا سین ہے. عبید اللہ جنیدی سے براوی کی ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ اس غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غلام ہاشمی ہے، وہ رئیس ہاشمی ہے، وہ رئیس ہاشمی ہے. تم سمجھ رہے ہو میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں؟ بخدا وہ مجھے تعلیم دے رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے پاس سے راست علم عطا کرتا ہے، اور پھر ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ نص کی حیثیت سے رہتا ہے. اب اگر کوئی امام اپنی نص کو استعمال کرتے ہوئے کسی بیوی کے بارے میں یہ کہتے کہ تم بھی آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں، میں اپنے موضوع پہ آ گیا. امام زین العابدین نے جناب زینب کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، نص کی حیثیت رکھتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے قطع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام زین العابدین کی زبان سے نکلا ہے جملہ. تو بھی آپ کو عالم غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جس کا کوئی معلمہ نہیں، جس کی کوئی معلمہ نہیں ہے. اگر کوئی معلمہ ہوتی تو امام یہ بات استعمال نہ کرتے، یہ بات نہ کہتے. امام جو کچھ کہتا ہے حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، امام جو کچھ کہتا ہے وہ نص ہوا کرتی ہے. جناب زینب کے وقار و عظمت کی انتہا یہ ہے کہ ایک معصوم امام ان کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ عالم غیر معلمہ. درود پڑھیں محمد. اور تاریخ ائمہ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ ثانیہ زہرا مدینے میں اپنا حلقہ درس رکھتی. مدینے کی عورتیں علم تفسیر حاصل کرنے کے لیے جناب زینب کے گھر آئے، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا. اور پھر جو خاص بات کی ہے کہ بیوی جس جس کو اجازت دیتی تھی وہ اس حلقے درس میں آ سکتا تھا. خواتین جو اجازت یافتہ ہوتی تھی وہ آتی تھی. کسی نے پوچھا شہزادی عورتیں تو سب یکساں ہوتی ہیں، کسی کو اجازت ملتی ہے کسی کو اجازت نہیں ملتی؟ کہا نہیں، میں جانتی ہوں کہ کس کو اجازت دینی چاہیے اور کس کو اجازت نہیں دینی چاہیے. میں ان کو اجازت نہیں دیتی جو اپنے مردوں کے سامنے غیر عورتوں کا تذکرہ کرتی ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. پردےداری کا یہ اہتمام صرف اور صرف انہی کا حصہ ہے کہ اگر تعلیم بھی دی جا رہی ہے، علم دین بھی دیا جا رہا ہے، تو ان کو دیا جا رہا ہے کہ جن کے دل میں احترام دین ہے. یہاں واقعی پردہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مردوں سے بھی کسی غیر عورت کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، کسی کے بارے میں بتایا بھی نہ جائے. سامنے آنا اور بے پردہ ہو جانا یہ تو انتہائی آخری منزل ہے. نہیں، ثانیہ زہرا یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں اپنے سامنے آنے دیا جائے جو اپنے مردوں سے غیر عورتوں کے بارے میں گفتگو کرتی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بابا سے گفتگو کرتی ہے. بابا کبھی کبھی پوچھتے ہیں بیٹی آج کون سا موضوع تھا درس کا؟ بیٹی بتاتی ہے بابا آج حلقہ درس میں یہ تفسیر بیان کی. علی خوش ہو جاتے ہیں، باپ کا نام روشن کر. زینب باپ کی زینت، وہ بیوی اس کا نام رسالت مآب نے رکھا. رسالت مآب نے یہ نام زینب رکھا. اور
کیوں نہ ہو، اس لیے ہر لہجہ وہ صفات توارث ان میں مکمل طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ماہرین نفسیات ہیں یہ کہتے ہیں کہ بڑا اثر ہوتا ہے توارث کا، ورثے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی غیر عورت کا دودھ بھی پلانا ہو تو یہ دیکھ کے پلاؤ کہ وہ شریف عورت ہے کہ نہیں، اس کی شرافت کا جائزہ لے لو پھر اس کا دودھ پلاؤ، تاکہ یہ صفات توارث اس میں اس طرح سے منتقل ہوں کہ اس کے اندر صفت حسنہ پائی جائے، غلط صفات نہ آ جائیں، اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہیں توارث کی وہ مسلسل چلی آتی ہیں۔ اب اگر آپ جناب زینب کی سیرت کو دیکھیں تو کس درجہ وراثت میں اعلیٰ مقامات عطا ہوئے۔ جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد ایثار کی بہترین مثالیں، تو پھر زینب کے اندر اگر وہ ایثار آئے تو ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے کردار کا نتیجہ، فصاحت و بلاغت اپنے بابا سے لی، وہ بابا کہ جس کے ہر جملے میں فصاحت و بلاغت ٹپکتی ہے۔ جب آپ جناب زینب کے خطبات کو دیکھیں اور اس کا اندازہ لگائیں تو لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے یہ کون بی بی ہے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی بول رہے ہیں، یہ تو ایسی گفتگو کر رہی ہیں جیسے علی بول رہے ہوں۔ کسی نابینا شخص نے پوچھا تھا کیا قیامت آ گئی ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے تو ایسی آواز آ رہی جیسے علی گفتگو کر رہے ہوں، علی گفتگو کر رہے ہوں۔ تو بتانے والے نے کہا نہیں، علی نہیں، علی کی بیٹی گفتگو کر رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسن خلق اپنے جد نامدار جناب رسالت مآب سے سیکھا۔ متوارث میں آیا ہے کہ اتنی اخلاق حسنہ کی حامل کہ دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی، جن کی دولت اور جن کے مال سے پورے اسلام کا شجر باریاب ہوا، تو پھر یہ ایثار جناب زینب کے اندر آئے، کیوں اسے نہ سمجھا جائے کہ ہاں یہ توارث کا نتیجہ ہے۔ اور پھر ماحول میں جب شہزادی کونین کی بیٹی ہوں، اور سب سے بات ہمیشہ یہ کہی جاتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہے، بیٹی ہمیشہ ماں کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ تو جناب زینب نے وہ سارے مصائب جو جناب فاطمہ الزہرا پر بعد رسالت مآب گزرے ان کا بچشم دید ملاحظہ کیا اور اس کے نتیجے سے آگاہ ہوئی۔ اور پھر جب دونوں بھائیوں کی بات آئے، امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جمانہ نے جنت کے سردار جنہیں رسول اللہ نے قرار دیا ہے، ان کے ساتھ وہ وقت کا گزرنا یہ بتاتا ہے کہ جناب زینب کی تعمیر کردار میں کتنا بڑا حصہ امام حسن اور امام حسین کا ہے کہ جناب زینب کو زینب بنا دیا۔ شجاعت، صبر، علم، تقویٰ، زہد، ورع، ساری کیفیتیں یہ سب اس خان وادے سے مجتمع ہو کے جناب زینب میں ہیں۔ اور زینب اچانک لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ان کا کردار آتا ہے کہ ساری صفتیں جتنی ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ جو بات مشہور ہے وہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے انتہا سے زیادہ پیار، اتنا پیار کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ کہ تاریخ امہ میں
کوئی بہن شاید ہی کوئی ایسی ہوگی جناب معصومہ قم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام رضا سے اتنی محبت کرتی ہوئی جتنی ثانیہ زہرا امام حسن امام حسین سے محبت، لیکن اور کوئی فرد ایسا نہیں ملتا اس درجے محبت کرنے والی۔ 5 یا 6 برس کا سن تھا جب ماں کا سائے سے محروم ہوئی، اور آخری وصیت جو کچھ راویوں نے لکھی ہے وہ یہ تھی کہ زینب میرے بیٹے حسین کا بڑا خیال ہے، میرے بیٹے حسین کا بڑا خیال ہے۔ ماں بچے کی عادتوں سے واقف ہوتی ہے، زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، دیکھنا کبھی ایسا نہ ہو کہ حسین پانی مانگے اور اسے پانی نہ ملے۔ یہ وصیتیں صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ انہیں معلوم ہے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ ارباب اعضاء، زینب اس ہستی کا نام ہے کہ جو محافظ امامت ہے، محافظ امامت۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فضائل کے لیے زیادہ آپ کا ذہن منظور کرا سکوں، اس لیے کہ جب ثانیہ زہرا کا نام آتا ہے تو خود بخود ایک منظر مصائب کا سامنے آ جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب جناب زینب کی تزویج ہوئی اور جناب عبداللہ کے گھر آپ رخصت ہو کے گئیں تو بھائی کو بہت یاد کرتی، اپنے بھائی حسین کو بہت یاد کرتی تھی۔ کئی دن گزر گئے، کسی مصروفیت کی بنا پر امام حسین بہن سے ملنے نہیں جا سکے، کئی راتیں جاگ کے کاٹی، دعا کرتے ہوئے کاٹی کہ میرے بھائی سے ملاقات ہو جائے۔ ایک دن اطلاع آئی کہ کل حسین تم سے ملنے آ رہے ہیں، کل حسین تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ بس یہ سن کے اتنی خوش ہوئی کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی، رات بھر جاگتی رہی، رات بھر جاگتی رہی۔ صبح ہوئی تو نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے وقت نیند آ گئی اور سر رکھے ہوئے صحن خانہ میں اسی عالم میں تھی کہ سورج نکل آیا، سورج نکل آیا اور اچانک حسین آئے، دیکھا بہن دھوپ میں قرآن سامنے رکھے ہوئے سو رہی ہے۔ حسین نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لکھا ہے اپنی ابا کا سایہ بہن پہ کر دیا، اپنی ابا کا سایہ بہن پہ کر دیا۔ تو جب ان کی محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول کے زینب نے بھیا کو دیکھا، میرا ماجایا آ گیا، میرا ماجایا آ گیا، مجھے دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب زینب کے دل میں ایک خواہش ابھری کہ کبھی ایسا ہو کہ میرا بھائی بھی دھوپ میں سو رہا ہو اور میں بھی اسے دھوپ سے سائے میں لے آؤں۔ زندگی بھر یہ حسرت پوری نہیں ہو سکی۔ ایک ایسی منزل آئی کہ جب زینب نے چاروں طرف دیکھا بھائی کا لاشا دھوپ میں تھا اور زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ ایک لاش آج زینب کے سر پہ چادر ہوتی تو بھائی کی لاش پر سایہ کر دیتی۔ ارباب اعضاء، زینب نے بڑے کرب کے عالم میں یہ مصائب دیکھے۔ خداوند عالم آپ کو دمشق کی زیارت میں نصیب فرمائے اور دمشق کی زیارتوں کی راہ کھل جائے، اور جب آپ کربلا جائیں، کربلا میں قلعہ زینبیہ کی زیارت کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ منظر آ جائے گا کہ جب شہزادی اضطراب کے عالم میں فضا سے پوچھ کے بیت الشرف
طرف سے نکلی تھی، خیمے سے نکلی تھی کہ بھائی پشت فرس پہ نظر نہیں آ رہا، تو آتے آتے ایک پگلے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کھڑی ہو کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مکان قلعہ زینبیہ ہے جہاں دور سے دیکھا کہ چاروں طرف ملائین ہیں اور ماجایا بیچ میں ہے، کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ زینب اضطراب کے عالم میں اس قلعہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی فریاد کر رہی تھی، خدا جب آپ کو زیارت نصیب فرمائے تو وہاں جا کے اس جملے کو ضرور یاد کیجیے گا کہ زینب کی جیسی حسرت شاید کسی کو اللہ نہ دے کہ زینب اس عالم میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی مددگار نہیں تھا اور ماجایا بیچ میں بیٹھا ہوا، چاروں طرف سے حربے استعمال ہو رہے تھے۔ ایک یہ منظر آپ کو یاد دلانا ہے، اور دوسرا وہ کہ جب خیموں میں آگ لگی اور چاروں طرف سے ملائین خیموں میں در آئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار خیمے میں جا رہی ہے اور جلتے ہوئے خیموں میں اندر نہیں جا سکتی، بار بار باہر نکل آتی ہیں۔ میں نے پڑھ کے پوچھا بی بی کیا آپ کو کوئی قیمتی اثاثہ اس خیمے میں رہ گیا ہے کہ جو آپ کوشش کر رہی ہیں بار بار؟ ہاں میرے بھائی کی اکلوتی نشانی عابد بیمار اس خیمے میں ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد بی بی اس جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی، اور جب جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی اور اس سے واپس آئی تو ایک جوان کو اپنی پشت پہ سہارا دیے ہوئے ان جلتے ہوئے خیموں میں سے لے کے باہر آئی، تو مجھے مجبوراً یہ ماننا پڑا کہ ہاں حسین نے حفاظت دین کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، لیکن زینب نے امامت کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کر کے بتایا کہ میں محافظ امامت ہوں۔ ارباب عذاب ثانیہ زہرا نے حق ادا کیا، ملائین نے یزیدی لشکر نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس جرم پر پردہ ڈالے، کربلا کے واقعے کو چھپا دیا جائے، کربلا کا واقعہ کسی کے علم میں نہ آنے پائے، اس کی تفصیلات نہ معلوم ہوں، لیکن کیا کہنے احسان ہے جناب ثانیہ زہرا کا کہ اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو مطلع کیا۔ پہلا خطبہ کوفے کے بازار میں وہ تاریخی خطبہ کہ جہاں پشت ناقہ پہ بلند ہو کے ایک آواز گونجی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مجمع میں جہاں ڈھول بج رہے تھے، جہاں تاشے بج رہے تھے، وہ خاموشی طاری ہو گئی اس ایک جملے کی آواز سے۔ یہ جملہ اس قدر ہیبت کا حامل جملہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک لکھا ہے کہ ناکوں کی گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں اپنی آواز بجانا بھول گئی، لوگ گوشت پر آواز ہو کے سن رہے تھے اور زینب خطبہ دے رہی تھی، پشت ناقہ پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے زینب خطبہ دے رہی تھی۔ اے لوگوں تم نے ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تم نے ہمیں مہمان بلا کے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہمارے ماں چائے کو شہید کر دیا، ہمارے خاندان کو ہم تہذیب کر دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا؟ قیامت کا دن آئے گا، تمہارے گریبان ہوں گے اور ہمارا ہاتھ ہوگا، اور ہم تم سے اس دن اس بات کا تقاضا کر رہے ہوں گے کہ بتاؤ ہمارا کیا قصور تھا۔ لوگ داڑھے مار مار کے رو رہے تھے، کوفے کے بازار میں لوگ داڑھے مار مار کے رو رہے تھے۔ ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہم پشیمانی کے آنسو بہاتے ہیں، نہیں، وہ کوفے والے تھے کہ جن سے رسول ذاتی مخاطب تھی۔ تم رو رہے ہو، خدا تمہیں رلاتا رکھے، اس لیے کہ ملائین بھی رو رہے تھے، مصائب پر ملائین بھی رو رہے تھے، لیکن ان کا رونا جدا تھا۔ ہمیں تو وہ رونا ہے جو جس رونے کو زینب نے جس کو ایجاد کیا ہے، جس رونے کی بنا زینب نے ڈالی ہے، اس رونے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں کہ جس کی ابتدا دمشق کے اس زندان کے گھر میں ہوئی تھی کہ جہاں پہلی مجلس جناب زینب نے برپا کی تھی۔
جناب زینب نے پہلی مجلس برپا کی. ہمارا سلام ہو اس شہزادی پر کہ جس نے مجالس کی ابتدا کر دی اور مجالس کی ایسی بنا ڈالی کہ اب رہتی دنیا تک قیامت تک چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے بم برسائے جائیں، چاہے گولیاں برسائی جائیں، چاہے ہمیں تخت و تاراج کیا جائے، چاہے ہمیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن مجلسیں ختم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ ثانی زہرا کی بنا کردہ مجلس ہے. ارباب اعظام، وہ عجیب مجلس تھی کہ جس میں زینب اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہی تھی اور بیویاں بیٹھ کے سن رہی تھیں. دمشق کی عورتیں رو رہی تھیں. دمشق کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی تھیں. ایک ایک بیوی سے پوچھتی تھی، بیوی آپ کا کون شہید ہوا؟ کوئی بیوی کہتی تھی میرا 13 برس کا قاسم مارا گیا. کوئی بیوی کہتی تھی میرا 18 برس کا کنیز دیوان علی اکبر مارا گیا. کوئی اپنے کسی وارث کا ذکر کرتی تھی. یہاں تک کہ بیویوں کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ 2 سر ایسے ہیں کہ گوشے میں رکھے ہوئے ان پر کوئی رونے والا نہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے. تو بیویوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے کہ جو ان پر کوئی گریہ نہیں کر رہا؟ تو بیویوں نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ سر اون و محمد کے سر تھے. کہا نہیں، ان کی ماں کو اللہ زندہ رکھے، وہ اپنے بچوں کا غم بھول گئی ہیں، اپنے بھائی کے غم کے معاملے میں اپنے بھائی کے غم کو تازہ کرتی ہیں، بچوں کو بھلا دیتی ہیں. بچوں پر زینب نے کوئی ماتم نہیں کیا. اون و محمد کا ماتم زینب نے نہیں کیا، نہ کربلا میں کیا، نہ کوفے میں کیا، نہ شام میں کیا. مدینے لوٹ کے آئیں. مدینے لوٹ کے آئیں تو بس یہ عالم تھا کہ ہر لہجہ بھائی کے غم کا تذکرہ، بھائی کے مصائب کا تذکرہ. بیویاں مدینے کی جمع ہو جاتی، بیوی مجلس پڑھتی، عورتیں روتی. اون محمد کو یاد نہیں کیا. کافی دن گزر گئے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن جعفر سید سجاد کے پاس آئے. مولا آپ کی بیوی کو آئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، آپ معروضہ کریں کہ اگر ہو سکے تو اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں. سید سجاد امام نے فریضہ امامت ادا کرنے کے لیے بتایا کہ اماں آپ غم و علم میں ڈوبی ہوئی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے گھر نہیں آئیں، آپ کو ان کے گھر جانا چاہیے. امام کو چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کے اپنے گھر گئی. آج پہلی مرتبہ جب اپنے گھر پہنچی تو اون و محمد کا حجرہ سامنے آیا تو اب تاب ضبط نہ رہی. اون و محمد کی باتیں یاد آنے لگی اور اون و محمد کو یاد کر کر کے وہیں بیٹھ کے رونے لگی. عبداللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، جب گھر میں تشریف لائے دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی بین کر رہی ہے، رو رہی ہے. پہچاننے سے قاصر رہے. پوچھا ابھی بھی تم کون ہو جو ہمارے گھر میں اس طرح گریہ کر رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ چادر ہٹا کے پوچھا عبداللہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہاری زینب ہوں. عبداللہ زمین پہ بیٹھ گئے. بی بی یہ کیا حال ہوا؟ بی بی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا جس مسائب سے ہم گزرے ہیں اس میں یہی حال ہونا تھا. جناب عبداللہ نے چاہا کہ گفتگو کا انداز کسی انداز سے بدل دیں. اون و محمد کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں، اون و محمد تو شہید ہونے کے لیے گئے تھے، وہ اپنے ماموں پر سے قربان ہوئے. ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ماموں پر سے قربان ہو جائیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے بھائی نے جنگ کس طرح کی؟ ہمارے بھائی حسین نے جنگ کس طرح کی؟ بس جناب زینب نے ایک مرتبہ بھائی کی جنگ بیان کرنی شروع کی. بھائی کی جنگ بیان کرنی شروع کی کہ میرا بھائی اس طرح سے لڑا. کبھی میمنے پہ حملہ کرتا تھا تو میں سرے سے نکلتا تھا، کبھی میں سرے پہ حملہ کرتا تھا تو قلب لشکر میں ڈراتا تھا. کوفے کے ہر گھر سے اس کے مقتولین کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس طرح سے لڑا. جب لڑائی کو میں کو بیان کر رہی تھی تو جناب زینب ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. جناب زینب کھڑی ہو گئی اور ابا دوش پر سے سرک گئی. جناب عبداللہ نے دیکھا، جناب عبداللہ نے دیکھ کر پوچھا اے بی بی یہ تمہارے بازوؤں پہ نیل کیسے ہے؟ یہ تمہارے بازوؤں پہ نیل کیسے ہے؟ بس زینب چادر اوڑھ کے پھر زمین پہ بیٹھ گئی. عبداللہ تم نے یہ کیا پوچھ لیا؟ ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی تھی، ہم دیال بدیال پھرائے گئے
بصرہ میں لے جائے گئے، کبھی بازار کوفہ میں لے جائے گئے، کبھی بازار شام میں، کبھی دربار شام میں. یہ رسیاں بدی تھی، اسی رسی کا نشان ہے. ارباب ماتم، بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. شہزادی اپنی آخری عمر میں اس انداز سے ذاکر حسین بنی ہوئی تھی کہ اس کی خبریں یزید کے دربار تک پہنچ رہی تھیں. یزید نے والی مدینہ کو لکھا کہ زینب کو مدینے میں رہنے نہ دیا جائے، خارج کر دیا جائے. جناب زینب پہلے تو اس بات پر رضامند نہیں تھی کہ وہ مدینے کی سکونت تر کریں، لیکن جناب عقیل کی صاحبزادی جناب زینب نے مشورہ دیا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے مقابلہ کریں، آپ اس بات پر عمل کریں کہ ہم نہ کی سکونت تر کر دیتے ہیں. زینب مدینہ چھوڑ کے نکلی اور تیار بتیار اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی کہیں آخری منزل وہ تھی کہ جہاں دمشق میں جناب عبداللہ کی جائیداد تھی، جناب عبداللہ کی جاگیر تھی، اس میں قیام کرنے کے لیے جب تشریف لائی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اس باغ میں قیام کیا کہ جس باغ میں انہیں یاد تھا کہ جب ہمارا قافلہ یہاں سے گزرا تھا تو سر حسین اس طرف پہ لٹکایا گیا تھا، سر حسین اس طرف پہ لٹکایا گیا تھا. جب یاد آیا تو آنسو بہنے لگے. اس درخت کے نیچے کھڑی ہو کے بیان کر رہی تھی کہ ایک ملعون نے دور سے دیکھا اور وہ دشمن اہل بیت ایک بیلچہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آیا اور آ کے میری شہزادی پر وار کیا. بی بی کے سر میں وہ بیلچہ اس طرح لگا کہ ایک مرتبہ زبان پہ جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سید الساجدین بھومی کے ہمراہ تھے، جب قریب آئے تو بھی داغ مفارقت دے چکی تھی. ارباب رضا، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں آج زینبیہ بنا ہوا ہے اور جناب زینب کی حکومت ہے اور جناب زینب کا روزہ وہاں دنیا کو درس دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. آؤ، جس کو جو کچھ لینا ہو اس بس میں آ جاؤ، اس در پہ آ جاؤ، تجھے مل جائے گا. جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہاں سے مل جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس زیارت گاہ کو جلد از جلد کھول دے تاکہ یہ محبوں کے دلوں کی حسرت کسی طریقے سے پوری ہو جائے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہو اور ہم جا کے اس شہزادی کو پھر ان کے بھیا کو فرصہ دینے کے لائق ہو. محمد کا ہمارے اس خلیل سے توسل کو قبول فرما لے. پروردگار عظیم مجلس بانیہ نے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا کر رہا ہے. جو مومنات ایمان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشان عطا فرما، جو بے روزگار ہیں کو روزگار عطا کر دے، جو باروزگار ہیں کو روزگار میں ترقی عطا فرما دے. بھائیوان دختر ہوں کو فصل کو فرما دے، جو مقبول ہوں کے قصد عطا فرما دے، جو بے گناہ ہوں کو رہائی عطا فرما دے، جو طلباء امتحانات دے رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابی نصیب فرما. پروردگار میاں حیدر کرار کی جان مال عزت و حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی، ہماری امام بارگاہوں کی، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو اسلام نہیں کرتے، داعش، القاعدہ، سپاہی صحابہ، لشکر جنگی اور اس جیسی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو تہس نہس کر دے، ان کے مقاصد کو خاک میں ملا دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے حقوق میں تعلیم فرما، ہمیں ان کے انصار امان شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سے کے لیے خاص طور سے